الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین صدق اللہ العظیم۔ جناب محبوب زمان بٹ صاحب اس مجلس میں شریک PP 113 کے قائدین جماعت اسلامی اور میرے انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فیصل آباد کے دورے کے دوران آج ہم ایک ایسی عمارت کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کا گھر ہے، جو قرآن کا مرکز ہے، جو نور کا مرکز ہے، جو تربیت کا مرکز ہے، جو تزکیے کا مرکز ہے، جو ہمارے بچے اور بچوں کے مستقبل دنیا میں بھی اور آخرت کے مستقبل میں کام آئے گا۔ تو میں اس پر خاص کر جناب طہٰ صاحب کو، رانا طہٰ صاحب، ان کے ٹیم کو اور اس سے بھی زیادہ یہاں حلقہ خواتین کی پوری تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ آپ لوگوں نے اس علاقے پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جن لوگوں نے زمین دی ہے اور زمین کے خرید کے لیے ڈونیشن دی ہے اور اس کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ یہ لکیر بر آب نہیں ہے، یہ ایک ایسے رب کے ساتھ آپ لوگوں نے سودا کیا جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی ایک کا بدلہ 700 گنا دے دیتا ہوں، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ فرد نے، خاندان نے، قوم نے، جس نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فرد کو، خاندان کو اور اس قوم کو نوازا ہے، اور موت بھی اس کو پناہ نہیں کرتی۔ موت کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی کچھ لمحے پہلے میں اپنے ایک دوست جماعت اسلامی کے ایک رکن کے وفات پر ان کے گھر گیا تھا تعزیت کے لیے، اور ان کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں اور بچیوں سے بھی ملے، تو میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو ہماری ایک بہن نے اپنے ایک شیرخوار بچے کو اپنے گود سے اٹھا کر میرے گود میں ڈالا اور مجھے کہا کہ دعا کرے کہ اللہ رب کریم اس بچے کو ابوالعلا مودودی جیسا ہستی بنا لے۔ ابوالعلا مودودی حکمران نہیں تھے، کسی ریاست کا نواب نہیں تھا، کوئی پراپرٹی وہ نہیں بنائے گئے، وہ قرآن کا عالم تھا، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کے خادم تھے، اور قرآن کے نظام کے نافذ ہونے کے لیے انہوں نے ایک جماعت اسلامی بنائی۔ تو ان کے گھر سے لے کر یہاں تک میں اسی پر سوچتا رہا
کہ اس خاتون کے ذہن میں ایوب خان بڑا نہیں تھا، بھٹو صاحب بڑا نہیں تھا، کوئی اور بڑا نہیں تھا. اس بہن کے ذہن میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ زمانے کا ایک فقیر اور درویش لیکن قرآن کا عالم سید ابوالعلا مودودی ہے. اس لیے انہوں نے اپنے برخوردار کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کے آنکھوں سے آنسو اور رونا اور دعا کرتے رہی کہ اللہ رب کریم میرے اس بیٹے کو ابوالعلا مودودی جیسا مرد اور فرد بنائے. تو آج ہماری بہنوں نے اس قرآن مرکز کی بنیاد رکھ کر فیصل آباد کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اگر یہاں کوئی کارخانہ بنتا، اگر یہاں کوئی کالج، کوئی سڑک، کوئی اور چیز بنتی، وہ ایک دنیا کا معاملہ ہے. لیکن قرآن لوگوں کے لیے قبر میں بھی روشنی ہے. قرآن قیامت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضمانت ہے. قرآن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کی ضمانت ہے. قرآن جہنم سے نجات کی ضمانت ہے. قرآن دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اور آج جتنی بھی مسائل ہمیں درپیش ہے، وہ معاشی مسئلہ، سیاسی مسئلہ، سماجی مسئلہ، ان تمام مسائل کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اور اس کائنات کا خالق اور مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ان کی معیشت کو میں تنگ کروں گا، ان کی دنیا تنگ ہو جائے گی. وسعت کے باوجود آج اگر ہماری دنیا تنگ ہو گئی ہے، پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک کا مقروض ہو گیا ہے، ہمارا بجٹ پاس نہیں ہوتا جب باقی ممالک ہمیں خیرات نہ دے اور IMF ہمیں قرضہ نہ دے. بنیادی وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. لیکن دنیا جیسی بھی ہے گزر جائے گی. سخت لمحہ تو وہی ہوگا کہ جب اللہ کے رسول فرمائے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے رب اس امت کی اور اس فرد کی شفاعت میں نہیں کروں گا، انہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، انہوں نے اس نظام کو چھوڑا تھا. تو یہ وہ کتاب انقلاب ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، اور قرآن جو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت سے نوازا، انہوں نے تورات کو چھوڑا تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. تورات چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کی، اور ایک غضب اور قہر کے بعد ایک اور غضب اور قحط اس پر نازل ہوتا تھا. ہماری قوم نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے. تعلیمی اداروں میں قرآن کا نظام تعلیم نہیں ہے، اور آج کل تو سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جس میں موقف یہی اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے بچوں کو ہر مضمون میں قرآن نہیں پڑھانا چاہیے، اور نعت میں بھی اور حمد میں بھی اور ہسٹری میں بھی اور باقی چیزوں میں جہاں جہاں قرآن اور اسلام کی بات ہے اس کو نکالا جائے. تعلیم سے نکالا گیا، عدالتوں سے نکالا گیا، سیاست سے نکالا گیا، معیشت سے نکالا گیا، تو انجام بھی سمرقند اور بخارا سے مختلف نہیں ہوگا، انجام بھی غرناطہ سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ترقی کا راستہ ہے. جماعت اسلامی کا اور کوئی پیغام نہیں ہے. یہی ہے سید مودودی نے دیا تھا
کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چاہ جاؤ، تو ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ایک وفاقی منسٹر نے ایک مجلس میں کوشش کی کہ سورہ اخلاص سنائے، نہیں سنا سکے۔ میں سینٹ میں تھا اور ایک سینئر موسٹ سینیٹر نے کوشش کی کہ وہ سورہ اخلاص سنائے، ایک بار سنانے کی کوشش کی، دوسرے بار، تیسرے بار، لیکن سورہ اخلاص نہیں سنا سکے۔ اور جب بیٹھ کے فرمایا کہ یاد تو ہے لیکن یہ لم یلد ولم یولد میں ذرا غلطی کر جاتا ہوں اور اس میں ذرا آگے پیچھے یہ ہو جاتا ہے، ورنہ مجھے یاد ہے۔ یہ غلطی اس کی نہیں ہے، والدین کی ہے، نصاب تعلیم کی ہے، نظام تعلیم کی ہے، جو بچوں کو قرآن پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتی۔ تو میں ایک بار پھر اپنے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو جو یہاں پر موجود ہے، حلقہ خواتین کے تمام ذمہ داران کو اور جماعت اسلامی فیصل آباد کی پوری تنظیم کو، اور خاص کر جماعت اسلامی پی 113 فیصل آباد کے قائد جناب طٰہٰ اور ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم شان منصوبے کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم جب 3-4 مہینے بعد آئیں گے تو میری خواہش ہے کہ یہاں کم از کم بنیاد اور ڈی پی سی اور ان کی خد و خال نظر آ جائے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس سال کے اختتام پر یہ ایک ایسی عمارت ہو جہاں بچے قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے یہاں رجوع کرنے شروع ہو۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ تماشا نہ بنے اور نہ تماشائی بنے، اس میں کنٹریبیوٹ کر لے۔ یہ اللہ کے گھر میں ایک اکاؤنٹ ہے، اس کو کھول دے اور اس ادارے کو، جس طرح آپ کے 5 بچے ہو تو ایک چھٹا بچہ سمجھ کر ان پر خرچ کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شہر فیصل آباد کے لیے، اس پوری ضلع اور اس پورے علاقے کے لیے ایک مرکز بنے گا۔ آپ کا نام کیا؟ محمد اشرف بٹ۔ محمد اشرف بٹ نے بارش کا پہلا قطرہ اپنے جیب میں جو کچھ تھا ابھی انہوں نے جمع کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔